اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین السلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسمن نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 8 یعنی دعا نمبر 8 کے بارے میں بات کریں گے۔ اس دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے میں نے گنا تو تقریباً 44 چیزوں سے یعنی 44 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، یعنی اللہ سے یہ کہا ہے کہ اے اللہ مجھے ان چیزوں سے بچا لے، مجھے ان چیزوں سے دور رکھ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرا ریفیوج مانگتا ہوں، ان چیزوں سے مجھے بچا لے۔ وہ 44 چیزیں کیا ہیں وہ ایک کے بعد میں ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج شاید بہت لمبی یہ ایپیسوڈ ہو بھی نہیں، لیکن ان چیزوں کی بیک گراؤنڈ اور ان کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس دور میں امام زین العابدین علیہ السلام پر کیا گزر رہی تھی۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ دعا بالکل سادی اور پلین نظر آئے گی، لیکن امام پر جو حالات جو چیزیں گزریں اگر ان کو جانیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ امام یہ باتیں کیوں مانگ رہے ہیں اور ایسی چیزوں سے پناہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے کربلا کے بعد مدینے میں امام جیسے میں نے بتایا تھا بے انتہا تنہا تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا، کوئی سلام کرنے والا، کوئی حال احوال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ ذرا سا تصور کریں گھر کیسا رہا ہوگا، گھر کے اندر خواتین، وہ شہداء کی بیویاں جو دن بھر روتی رہتی ہوں گی، ان کے بچے جنہوں نے ایسے منظر دیکھے ہوں گے جس کے بعد وہ سہم گئے ہوں گے، جس کے بعد ان کا بچپن شاید ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کٹی لاشیں دیکھی تھیں، جلتے گھر دیکھے تھے، پھر راستے کی مشکلیں، ان کو تازیانوں سے مارا جاتا تھا، کانٹوں پہ چلایا جاتا تھا، پانی نہیں دیا جاتا تھا، دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا، وہ ساری ایک ڈرامہ سے گزر کے وہ بچے یہاں آئے تھے، مدینہ پہنچے تھے۔ تو شہداء یعنی شہیدوں کے گھر کے لوگ، اور وہ اپنے گھر میں کسی کو نہیں پاتے تھے، ان کے مرد سب مارے جا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، تو رونا دھونا مچا رہتا ہوگا۔ تھوڑا یعنی ایسا معمولی سانحہ نہیں تھا کربلا، بہت بڑا سانحہ تھا جس کو برسہ برس تک بھی ہم یاد کرتے ہیں تو آج روتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا ان پر کیا گزری ہوگی۔ ان سب کے بیچ اگر ایک امید کی کرن تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام، سب کو ڈھارس بندھانے والے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام، اور یہ خود امام زین العابدین علیہ السلام آپ سوچیں کربلا کے میں تو بیمار تھے، بعد میں انہیں کس طرح سے چلایا گیا، ایسے اونٹ پر سوار کیا گیا تھا ان کو شام لے جانے کے لیے کہ جو اونٹ ہی لنگڑا تھا۔ سوچئے کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی امام کی، یا کس طریقے سے ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ڈال کر کے قید خانوں میں رکھ کے اور کانٹوں پہ چلا کر کے، پھر وہ خود ہی ستم دیدہ تھے، ان کا دل تو خود ہی ٹوٹا ہوا تھا، وہ تو خود ہی غم زدہ تھے، وہ کیسے کسی کو ڈھارس دیتے۔ لیکن یہ تو خود امام کا کمال تھا کہ انہوں نے ان حالات میں بھی اپنے گھر والوں کا حوصلہ بڑھایا، ڈھارس دی۔ یہ ایک آسپیکٹ میں نے بتایا۔ دوسرا آسپیکٹ یہ سوچنا چاہیے کہ اسی مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خاندان سب سے زیادہ عزت والا خاندان تھا، عزت دار خاندان تھا۔ پیغمبر اسلام اسی مدینہ میں حاکم تھے، رولر تھے، اور یہ اب شہر پہلے اس کا نام یثرب تھا، اب اس کا نام بدل کر کے مدینۃ النبی ہو گیا تھا، یہ نبی کا شہر کہلانے لگا تھا۔ اس شہر کا سب سے مشہور گھرانہ، سب سے عزت دار گھرانہ ایک مدت کے لیے جاتا ہے اور سال سوا سال بھر بعد جب اپنے وطن لوٹتا ہے تو اس حالت میں کہ مرد مارے جا چکے ہیں اور ساری دنیا میں شور اٹھ چکا ہے کہ ان کے گھر کی عورتوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، ان کے گھر کی عورتوں کو درباروں میں لے جایا گیا، ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، ان کی چادریں چھین لی گئیں، یہ سب تب یہ خبریں تو پہلے ہی پہنچ چکی تھیں نا مدینہ۔ اب میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب واپس مدینہ آئے ہوں گے تو کس طرح سے گھر سے باہر نکلتے ہوں گے،
مدینے کے کوچے مدینے کی گلیاں، کیسے وہ گھورتی ہوئی نظریں، وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے والی نظریں، جب لوگ اشارے میں یہ کہہ رہے ہوں گے انہی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، انہی کی گھر کی عورتیں تھیں وغیرہ وغیرہ، چاہے لوگ منہ سے نہ کہیں اشارہ تو کرتے ہوں گے، ان نگاہوں کو، ان نظروں کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ یہ سب آپ اگر تھوڑا سوچ پائے، دیکھیے ہر چیز میں روایت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ دکھائیے کہاں لکھا ہے، یہ کچھ چیزیں نیچرل سی ہیں، اس میں لکھنے کی بات نہیں ہوتی۔ 2-3 قصے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام پر کیا گزرتی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی تھی کئی سال پہلے، اس کا نام تھا امام زین العابدین علیہ السلام، مشکلات، جد و جہد اور کارنامے۔ یہ سن 2009 میں چھپی تھی، کوئی 14 سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی۔ اسی کا کچھ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر جلدی دعا کے فقرے پڑھ دوں گا۔ آپ نے حالات سمجھ لیے ہوں تو ایک قصہ سناتے ہیں آپ کو اس دور کا جب امام مدینہ میں تھے۔ اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے بعد مدینہ کی سڑکوں اور گلیوں میں امام زین العابدین کا نکلنا محال ہو گیا تھا۔ ہر موقع اور ہر جگہ پر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میں اپنی زبان سے کیسے کہوں کہ میرے امام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے، کہنا پڑے گا۔ سنیں آپ قصہ، امام نے خود یہ جملہ کہا۔ ایک روز اپنی اسی بے چارگی کو امام علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ کیا لفظ تھے وہ؟ ما ندری کیفا نصنع بالناس، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگوں سے کس طرح بات کریں۔ ان حدثناہم بما سمعنا من رسول اللہ ضحکوا، اگر ہم وہ حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو ہم نے رسول خدا سے سنی ہوئی ہیں۔ بھئی یہ گھرانہ کون تھا؟ یہ گھرانہ رسول کا گھرانہ تھا۔ امام حسین کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول خدا کی حدیثیں سنی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں سے رسول کی حدیثیں سنا کر کے بات کرتے ہیں ضحکو، تو یہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا، اگر ہم کچھ بھی نہیں بیان کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم بات ہی نہیں کرتے، تو یہ لوگ اصرار کرتے ہیں کچھ تو بولیے، کچھ تو بولیے۔ اب بولیں تو مذاق اڑاتے ہیں، نہ بولیں تو یہ ہمیں خاموش بھی نہیں رہنے دیتے۔ یہ روایت موجود ہے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ امام نے اپنی مشکل بیان کی تھی۔ روایت موجود ہے بہار الانوار میں اور اس کی 46 نمبر جلد میں، اور نقل بھی ہوئی ہے کافی سے، یعنی اصول کافی میں یہ روایت آئی ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی 5ویں امام، ابن ابی الدنیا نامی شخص سے 5ویں امام نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک بار میرے والد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام موت اور اس کے بعد واقع ہونے والے حالات کے بارے میں تقریر کر رہے تھے، واعظ دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب لوگ کسی ایسے انسان کے جنازے کو قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں جو دشمن خدا یعنی گناہگار ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے وہ مردہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ قبر کی طرف لے چلو، یعنی قبر تک پہنچانے میں جتنی ہو سکے دیر کرو۔ مگر جب کسی محب خدا یعنی اللہ کے چاہنے والے کے جنازے کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ مردہ خود کو ملنے والی نعمتوں کے لیے اتنا بےتاب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے جتنی جلدی ہو سکے میری قبر تک پہنچا دو۔ یہاں تک امام یہ بات کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے جیسے ہی امام اس جگہ پر پہنچے تو ایک شخص جس کا نام زمرہ ابن سمرہ تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ امام زین العابدین کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا کہ خدا کی قسم اے علی بن الحسین، اگر مردہ حمل کرنے والوں سے یعنی کندھے پر اٹھانے والوں سے اس طرح بات کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنے تابوت سے نکل کر بھاگ بھی تو سکتا ہے۔ اس کی یہ بات اور اس کا یہ لہجہ ایسا مذاق اڑانے والا تھا
کہ سب لوگ جو وہاں پر کھڑے تھے وہ خوب ہنسنے لگے، یا جو لوگ تقریر بھی سن رہے تھے وہ ہنسنے لگے. یعنی امام تو اتنے سیریس ٹاپک، اتنی سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے، وہاں پر اس شخص نے امام کا مذاق اڑا کر لوگوں کو ہنسا دیا. اس روایت سے الگ ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں الگ سے روایت آئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی موت کے ٹاپک پر بات کرتے تھے تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قدر روتے تھے، ایسا رونا شروع کرتے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی رو دیتے تھے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی موت پہ بات کرتے تھے تو اب وہ جو پہلے جس میں مذاق اڑایا گیا وہاں پر بھی غالباً جس وقت امام اس مردے کی حالت بیان کر رہے ہوں گے تو امام بھی رو رہے ہوں گے اور مجمع بھی رو رہا ہوگا، لیکن اس شخص، اس مسخرے انسان یعنی زمرہ ابن سمرہ کی وجہ سے جب ہنسے ہوں گے تو کتنی، یعنی امام رلا رہے تھے، امام خود رو رہے تھے اور اس نے امام کا ایسا مذاق اڑایا کہ لوگ ہنسنے لگے. ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے امام کی آپ کیفیت کو تھوڑا سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں امام پر کیا گزر رہی تھی. لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، اس مسخرہ تھا، یعنی آج کل کی زبان میں کہوں جیسے جوکر ہوتے ہیں، ایک مسخرہ شخص تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتا تھا اور لوگ اس پر تالی بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے، اسے پیسہ دیتے تھے، یہی اس کی کمائی کا ذریعہ تھا. عجیب عجیب سی بیہودہ حرکتیں کرتا تھا ہنسانے کے لیے لوگوں کے لیے. ایک روز امام سجاد علیہ السلام 2 غلاموں کے ساتھ، اپنے ان کے 2 غلام تھے، ان کے ساتھ جا رہے تھے. وہ مسخرہ شخص ان کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر پڑی ہوئی ابا کو لے کر کے بھاگ گیا. امام نے تو اس کی اس حرکت پہ کچھ نہیں کہا، وہ اسی جگہ ٹھہر گئے، مگر جو آس پاس لوگ کھڑے تھے سڑک پر وہ سب خوب ہنسنے لگے، امام کا مذاق اڑانے لگے. امام سر جھکائے کھڑے رہے. ہاں، وہ جو 2 غلام تھے امام کے وہ دوڑے اور جا کر کے تھوڑی دیر میں اس مسخرے انسان سے امام کی ابا چھین کر کے واپس لے آئے، لیکن امام کچھ نہیں بولے. سارا مجمع امام کا مذاق اڑاتا رہا. پھر امام نے اپنے غلاموں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے ایک مسخرہ انسان ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، اسی سے پیسے کماتا ہے اور وہ لوگ اسے جو ہے خوش ہو کر کے انعام بھی دیتے ہیں. تو اتنا سن کر کے امام نے کہا کہ اس سے کہنا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب مسخرہ کرنے والے اور مذاق اڑانے والے لوگ گھاٹے میں ہوں گے. اتنا سا بس ریئیکشن امام نے دیا. وہ بھی ایک نصیحت تھی، وہ بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی برائی کی، اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا. یہ تھے ہمارے چوتھے امام. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ کیا گزر رہی تھی امام پر مدینے میں، تو اب آپ کو اس دعا کا معنی اور مطلب سمجھ میں آئے گا. میں لفظ لطف نہ کہوں بہتر ہوگا. یہ معنی اور مطلب آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ حالات کو سمجھیں گے. اب امام پناہ مانگ رہے ہیں کچھ چیزوں سے، یعنی ان چیزوں سے میرے مالک مجھے بچا لے. جب بھی یہ کہا جاتا ہے اعوذ بکا، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اے میرے مالک مجھے بچا لے، ٹھیک ہے. یا نعوذ بکا یعنی ہم کو بچا لے ان چیزوں سے. کن کن چیزوں سے؟ نمبر 1 خواہشوں کے طوفان سے، نمبر 2 غضب اور غصے کی شدت سے. دیکھا آپ نے ابھی امام نے کوئی غضب غصہ نہیں کیا اس شخص پر بھی. حسد اور جلن کے غلبے سے، یعنی حسد اور جلن کہیں مجھ پر حاوی نہ ہو جائے. صبر کے کمزور پڑ جانے سے، میرے ساتھ ایسے ہر روز واقعات گزر رہے ہیں، اے میرے مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا صبر کا باندھ ایک دن ٹوٹ جائے، اس لیے اس چیز سے مجھے بچا لے. 5ویں چیز قناعت میں کمی آ جانے سے، میں کم سے کم روپیہ پیسہ جو بھی کہیں رزق پر، روٹی پر کام چلا رہا ہوں، روکھی سوکھی کھا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ قناعت، یہ جو کم سے کم پر میں اکتفا کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صبر کا باندھ یہاں پر ٹوٹ جائے. اور اگلی چیز کہتے ہیں اخلاق کے گر جانے سے، میرا بیہیویئر، میرا اخلاق، میرا رویہ سلوک اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں گرے اخلاق کی حرکت کرنے لگوں، اس بات سے مجھے بچا لے.
شہوت کے پیچھے لگ جانے سے، میں ایسا نہ ہو کہ شہوت کے پیچھے چل پڑوں، اس سے بھی مجھے بچا لے، اور تعصب کے حاوی ہونے سے، یعنی میں کسی حتیٰ کہ اپنے دشمن کے لیے بھی تعصب نہ رکھوں، اس کو بھی رحم کی نگاہ سے دیکھوں۔ بہت بڑا سینہ تھا میرے امام کا، بڑا چوڑا دل تھا، بڑا چوڑا سینہ تھا، اور مجھے بچا لے ہوا و ہوس کے پیچھے چل پڑنے سے، مجھے بچا لے کہ میں کہیں ہدایت کی مخالفت نہ کرنے لگوں، یعنی یہ جو تو راہ دکھاتا ہے، جو اچھی راہ ہے، اسی کی مخالفت میں نہ پڑ جاؤں۔ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ یہ سب، میں مثال دوں گا بات لمبی ہوگی۔ اور مجھے بچا لے غفلت کی اونگ آنے سے، غفلت خود ایک چیز ہے جو انسان کو غافل کرتی ہے، اور اس کی کہیں اونگ نہ آ جائے، میں اونگنے نہ لگوں، غفلت والی اونگ نہ ہو۔ پھر مجھے بچا لے بلا وجہ مشکل کاموں کو اختیار کرنے سے، حق پر باطل کو ترجیح دینے سے، گناہ پر جمے اور اڑے رہنے سے، یا بار بار گناہ کرنے سے۔ اصرار لفظ استعمال کیا امام نے، والاصرار علی المعاصم، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے بار بار گناہ کرنا یا گناہ پر جمے رہنا، گناہ نہ چھوڑنا، ان سب چیزوں سے ہمیں بچا لے۔ اور نافرمانی کو کم سمجھنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کو کم سمجھنے لگ جاؤں، اور فرما برداری کو بوجھ سمجھنے سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوبیڈینس کو، حکم ماننے کو بوجھ سمجھوں۔ اور پھر مجھے بچا لے دولت مندوں سے مقابلہ کرنے سے۔ ہاں، ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں اب بہت کامن ہو گیا کہ کوئی پیسے والا انسان ہے، اس نے بڑا اچھا گھر بنایا، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، ہم اس کے پھر بھی مقابلے میں لگ گئے، قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں کہ ہم اس جیسے ہو جائیں۔ اس نے مثلا گاڑی خریدی، اب ہم بھی گاڑی خرید رہے ہیں۔ یہ جو دولت مندوں سے مقابلہ کرتے ہیں نا، امام کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے مجھے بچا لے، میں کہیں مقابلہ نہ کرنے لگ جاؤں۔ پھر غریبوں کو کم سمجھنے سے مجھے بچا لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل میں کسی غریب، کسی فقیر کو کم سمجھنے لگوں، ابتر سمجھنے لگوں، حقیر سمجھنے لگوں۔ اگلی چیز جو امام فرما رہے ہیں، مجھے بچا لے اپنے نوکروں اور ماتحتوں سے برا سلوک کرنے سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نوکر سے، نوکرانی سے، یا اپنے جو میرے ماتحت لوگ ہیں، میرے نیچے کام کرتے ہیں، میں افسر ہوں، نیچے کام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں ان سے برا سلوک کرنے لگ جاؤں۔ پھر جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، جن لوگوں نے، ان کا شکر ترک نہ ہو جائے، اس بات سے مجھے بچا کے ترک نہ کر دوں میں ان کا شکر۔ بہت سے موقع پر لوگ ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی نہیں بولتے۔ ایک ہمارے یہاں ہندوستانی پاکستانی کلچر میں ایک یہ پرابلم ہے، جب کسی کا آپ شکریہ ادا کریے، ارے اب کیا آپ ہمیں غیر سمجھتے ہیں؟ بھائی غیر نہیں ہوتا یہاں پر، یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک نیچر رکھا ہے، ہمارے اندر کیا جانور تک میں رکھا کہ جانور کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو جانور اپنے انداز میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کبھی آئے گا تو دم ہلانے لگے گا، کبھی آئے گا تو مثلا خود کو اس مالک سے رگڑنے لگے گا، اس کے مثلا خود کو ملنے لگے گا، جو بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، ظاہر ہونا چاہیے، شکر ادا کیجئے ایک دوسرے کا شکریہ، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز جس سے امام پناہ مانگ رہے ہیں وہ ظالم کی مدد کرنے سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ظالموں کی مدد کرنے لگ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مظلوموں کو چھوڑ دوں اور ان کی طرف سے نگاہ پھیر لوں۔ اس وقت دنیا میں کتنے مظلوم ہیں، یمن میں، عراق میں، سیریا میں، چائنا میں، روہنگیا، نہ معلوم، اور یہ تو مسلمانوں کی بات کریں، غیر مسلم بھی بہرحال مظلوم ہے۔ تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مظلوم کو کہیں ہم لوگ چھوڑ نہ دیں، ان کی طرف سے غافل نہ ہو جائیں۔ پھر وہ چیز مانگنے سے بچا لے یا طلب کرنے سے بچا لے جس پر ہمارا حق نہیں۔ ہم بہت سے موقعوں پر دوسروں کی زمینوں پر اپنا حق جتانے لگتے ہیں، دوسروں کی مثلا نوکریوں پر، وہ میرا حق نہیں بنتا وہ نوکری، لیکن ہم جو ہے اس نوکری کو ادھر سے ادھر سے، سفارش سے، رشوت سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے کا حق نہ ماریں ہم۔ کسی علمی معاملے میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، یہاں کسی علمی معاملے میں بغیر علم اور بغیر جانکاری کے بولنے سے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی علمی مسئلہ ہے اور مجھے کچھ پتا نہیں، اس کا کوئی علم نہیں، اور پھر بھی میں اس میں بولوں اور ٹانگ اڑاؤں، جو کہ بہت آج کل سوشل میڈیا پر کامن ہے۔ ہر آدمی ذرا سے 4 لائن جو ہے، اس نے کوئی ذرا سی کتاب پڑھ لی تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے
سب کچھ پڑھ لیا، تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ ایسی مثلا باتیں شروع ہوتی ہیں، پھر وہ تلخی اور کڑواہٹ میں بدل جاتی ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کسی علمی معاملے میں بغیر علم یا بغیر جانے بولنے سے مجھے بچا لے۔ پھر کسی کو دھوکہ دینے کا میں خیال اپنے اندر پالوں، اس بات سے بھی مجھے بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اندر کسی کو دھوکہ دینے کا خیال پالنے لگ جاؤں۔ پھر اپنے اچھے کاموں پر اترانے سے بچا لے۔ بہت یہ بھی بڑی کامن چیز ہے، ہم ذرا سا چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، یا ذرا سے ہم نے کوئی اچیومنٹ ہے ہمارا، ذرا سا اچھے نمبر لے آئے، ذرا سا کوئی کمپٹیشن میں آ گئے، ذرا سی اچھی کوئی نوکری لگ گئی، تو اب ہم اترانے لگتے ہیں اب ہم سے اچھا کون۔ یہ حرام ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ عجب کہلاتا ہے۔ اسلام میں یہ چیز برائی میں شامل ہے کہ آپ اپنے اترانے لگیں۔ ارے کچھ نہیں، آپ جیسے اس دنیا میں کروڑوں تھے اور کروڑوں ہوں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اپنی خواہشات کو بڑھانے سے بھی بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں ہر روز مثلا میں ایک نئی چیز، یہ بھی ہونا چاہیے میرے پاس، وہ بھی ہونا چاہیے میرے گھر میں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا پینٹ ہو، ایسا ٹائل ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ ہو۔ یہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے بچا لے اندرونی گندگی سے، یعنی میرے اندر کوئی گندگی نہ ہو، میرا باطن، میرا جو انر ہے، وہ جو اندرونی میری جو روح ہے وہ پاک، صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہو۔ پھر مجھے اس بات سے بھی بچا لے کہ میں گناہان صغیرہ کو کم سمجھنے لگ جاؤں، ایسا نہ ہو، بلکہ میں چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھوں، ایسا کر دے۔ اور شیطان کو ہم پر غالب آنے سے بھی بچا لے، یعنی شیطان ہم پر کہیں حاوی نہ ہو جائے، اور زمانے کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا لے، بادشاہ اور حاکم کے روند ڈالنے سے اور پامال کرنے سے ہمیں بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ اور حاکم جو اس دور میں ہو، جو ہمارے دور میں، وہ ہم پر کوئی ظلم کرنے لگ جائے، اس چیز سے بھی ہمیں بچا لے۔ پھر ایک اور چیز سے ہمیں بچا لے، وہ کیا ہے؟ اسراف، یعنی فضول خرچی، یعنی بے جا خرچ، یعنی ایکسٹرا ویگنس، یعنی بہت سے موقعوں پر ویسٹیج۔ تو ہم بہت شادی بیاہ تو اس کا ایک کامن وہ ہے، شادی میں تو اب میں کہتا ہوں شادی وہ چیز ہے کہ جس میں جتنا گڑ ڈالو وہ میٹھی نہیں ہوتی۔ لوگ کروڑوں تک پہنچ گئے خرچہ کرتے ہوئے، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ تو یہ زیادہ تر موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں کہ اسراف ہوتا ہے، یعنی بیجا خرچ۔ پھر ہمیں بچا لے اس بات سے کہ ہم قناعت کو ہاتھ سے جانے دیں، یعنی قناعت کیا چیز ہوتی ہے؟ کنٹینٹمنٹ، ہندی میں کہوں تو سنتوش بولا جاتا ہے، یعنی آدمی کم پر ہی مطمئن رہے، کم اسے پیسہ ملا ہو، کم روزی روٹی ملی ہو، کم اس کو کوئی پوسٹ ملی ہو، لیکن مطمئن رہے۔ یہ اطمینان، یہ سیٹسفیکشن بڑی چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں دشمنوں کے طعنوں اور گالیوں سے بچا لے۔ یاد آیا ابھی میں نے آپ کو 2-3 قصے سنائے امام کے، یہ سب بیک گراؤنڈ میں دیکھیں امام کی مشکلات بول رہی ہیں۔ ہمیں دشمنوں کے طعنوں سے اور گالیوں سے بچا لے، ہمیں ایسے فقر سے بچا لے کہ جس میں ہم اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر ہمیں سختی بھری زندگی سے بچا لے، پھر ہمیں بغیر آمادگی کے مرنے سے، یعنی ایسی موت نہ ہو جس میں ہم تیار ہی نہ ہوں، ایسی موت ہمیں دینا جس کے پہلے ہم پورے طور پر تیار ہو چکے ہوں، آمادہ ہو چکے ہوں۔ ہمیں بچا لے سب سے بڑی حسرت سے۔ وہ سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی؟ یعنی بے ایمان مرنا، بغیر ایمان کے اللہ کو، رسول کو، اہل بیت کو بغیر مانے مرنا، تو یہ کفر کی موت، یہ سب سے زیادہ حسرت ہوگی۔ جو لوگ اس دنیا سے بغیر ایمان جائیں گے، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ حسرت اور پچھتاوے کا شکار ہوں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لے سب سے بڑی مصیبت سے، اور سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی؟ جہنم۔ اور ہمیں بچا لے سب سے بڑی بدنصیبی سے، اور وہ بدنصیبی کیا ہوگی؟ کہ انسان اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ نہ رہے، دشمنوں کے ساتھ رہے۔ یعنی میں مختصر کہوں کہ سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی روز قیامت کہ انسان کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ ملے،
اسے بھیج دیا جائے یزید کے ساتھ رہنے کے لیے جہنم میں. پھر ہمیں بچا لے ثواب سے محروم ہو جانے سے، اور ہمیں بچا لے عذاب کے نازل ہونے سے. یہ وہ 44 چیزیں ہیں جو امام نے مانگی، اور آخر میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، رحمت ان پر اپنی نازل فرما، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے جن کا میں نے ابھی نام لیا بچا لے. نہ صرف ہمیں بچا لے بلکہ تمام مومنین و مومنات کو ان سب سے بچا لے یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.